بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودیہ پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی اونچی پرواز نہیں کر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے لیے بددعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، اسی وجہ سے کوہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملکہ سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے، اس وجہ سے کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ ہوتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں نوح علیہ السلام کے واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی اور اس کے گلے میں دھاری دار ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ تفسیر ساوی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قومی اس میں ارشاد فرمایا ہے اور حکم فرمایا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرمایا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ